سورۃ الکہف میں ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ مذکور تھا، اس کا تذکرہ ہوا۔ 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلایا اور پھر وہ بیدار ہوئے، تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو مردوں کو زندہ کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہوتا ہے اور ہے کہ وہ سینکڑوں سال تک کسی کو سلا دے اور پھر دوبارہ زندہ کرے، اٹھا لے، یا مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرے، یا الگ الگ ٹکڑے ہو کر، یا ریزہ ریزہ ہو کر، یا راکھ ہو کر، اس کے بعد دوبارہ اس کو ملا کے زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اس سے یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ وہاں پہ ایک کتے نے ان کا ساتھ دیا، غار پہ ڈیوٹی کی، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس اصحاب کہف کی معیت اور ساتھ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انسان کی شکل میں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کا اثر، کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو دیکھیے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ انسان بنا کر جنت بھیج دے گا۔ تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ایک مثال کے، قصہ ہے کہ ایک شخص انتہائی اس کے باغوں کا مالک تھا، جس میں سے بہت سارے میوے وغیرہ آتے تھے، مال و دولت وغیرہ بھی اس کے پاس تھا۔ تو اس کے فخر اور غرور میں مبتلا ہو گیا، جیسے کہ ہوتا ہے اکثر، مال و دولت بڑھ جاتا ہے تو انسان غرور میں، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ مال و دولت تو ہمیشہ رہے گی، یہ کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا ہے، اور میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، زوال نہیں آئے گا۔ اور پھر قیامت کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ قیامت اول تو قائم نہیں ہوگی، وہ انکار کرنے والے لوگ تھے، اور کہا کہ لگاتے ہیں، یا اچھی جگہوں پہ لگا رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یا اچھی جگہوں پہ کہاں لگ رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا بہت نیک کام تو کرتے ہیں نا، NGOs وغیرہ یہ وہ۔ پھر ہمارے مسلمان اٹھ جاتے ہیں، وہ کیوں جہنم میں جائیں گے، وہ تو اچھے کام کر رہے ہیں، اور مسلمان کو دیکھو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ کرتا ہے۔ بھائی جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، لیکن قیامت کے دن اگر کسی کو انعام پانا ہے نا تو ایمان لانا لازمی ہے۔ لہٰذا ان کے پاس ایمان نہیں ہے، قیامت میں بدلہ نہیں ملے گا، دنیا میں ملے گا نا، ملتا ہے نا، دنیا میں تو ملتا ہے۔ آپ جیسے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، وہ تعریف کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں۔ ایک آدمی آخرت کے لیے کرتا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو آخرت میں بدلہ ملے، کیوں بھائی؟ یہاں ہے وہاں بھی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کہتے دوسرا دوست اس کا ایمان والا تھا، اس نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ اسباب ہے، اس کو خدائی کا درجہ نہیں دو، اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو دیکھ کر اللہ کو مت بھولو، یہ سب اللہ نے دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے آنن فانن لے بھی سکتا ہے، ایسا نہ کرو۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن بس اس کی آنکھوں پہ دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر یہ چیز اس کو سمجھ نہیں آئی، اچانک اللہ کا عذاب آیا اور سارے باغات اس کے جل کر راکھ ہو گئے، گولا ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ کہتے کہ بعد میں وہ پچھتانے لگا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا شرک کیا تھا؟ اس کا شرک یہ تھا کہ وہ دوسروں کو، یعنی اسباب کو حقیقی مان لیا تھا اس نے۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ ایک شخص اسباب پر اتنا توکل کر لے، اتنا بھروسہ کر لے کہ وہ کہے کہ جی جو کچھ ہوتا ہے انہی اسباب سے ہوتا ہے، اور پیچھے جو مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے اس کو بلا دے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے بعد میں بڑا افسوس کرتا تھا، لیکن پھر کوئی کام آنے والی بات، کوئی فائدہ نہیں ملا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے، ایک واقعہ تو یہ بیان ہوا، دوسرا واقعہ جو ہے مثال، یعنی یہ ایک واقعہ ہے لیکن بطور مثال اللہ نے پیش کیا ہے۔ سب مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی جو چیزیں ہیں، مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شرک، یہ والا شرک تو ہم سب کرتے ہیں نا، کہ اسباب پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ اسباب ہے تو ہے ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کا شرک تو سب کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کا معاملہ ہے۔ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے، بادلوں سے پانی برساتا ہے، زمین اس سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھل پھول جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور سب چیزیں جو ہے اس کو اڑا کر ادھر ادھر منتشر کر دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی بارش کی طرح ہے کہ جو آسمان سے برستی ہے، پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہا اٹھتی ہیں، لیکن بعد میں پھر زوال آتا ہے اور سب چیزیں مرجھا جاتی ہیں،
موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ انسان بھی اسی طرح ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، فرمایا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کی شکل و صورت میں تبدیلی آتی ہے، اس کی مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بچہ جو ہوتا ہے نا، بچہ اور بوڑھا ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے مزاج ایک طرح ہوتے ہیں، چھوٹی بات پہ ناراض، چھوٹی بات پہ خوش، کمزور، محتاج، یہ سب چیزیں وہی دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی حالت پر لوٹا دیتے ہیں جیسے کہ وہ بچپن میں محتاج تھا، بڑھاپے میں پھر محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی میں انسان پر حالتیں آتی ہیں نا، کہ یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، مستی میں ہوتا ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ لہذا اس چکر میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ساری نعمتیں رہیں گی، بلکہ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی صحت چھین لیتا ہے، یہ جوان شخص بھی معذور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، چارپائی پہ پڑا رہتا ہے جوانی کے باوجود بھی۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ کسی بھی ایسی چیز پر، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر فخر و غرور میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ یہ تو میرا کمال ہے۔ نہیں بھائی، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، جب چاہے اللہ لے بھی سکتا ہے اگر ہم ناشکری کریں۔ ناشکری نہیں کرنی، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تیسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر اور غرور والوں کی دی، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، ابلیس کا تذکرہ ہے اس میں کہ اس نے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو جب انکار کر دیا، کیوں انکار کیا تھا؟ اس نے کہا میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنے ہیں، میں پہلے پیدا ہوا ہوں، یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو میں کیوں ان کے سامنے سجدہ کروں؟ اللہ کے حکم کے بعد اس نے، شیطان نے اس میں اپنی طرف سے لے تو لعل بہانے یہ وہ کر کے، حالانکہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا کہ اس قصے کے اندر بھی انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ بھائی کبھی بھی فخر، غرور، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، اور اللہ کا حکم جب آتا ہے تو اس کے سامنے پھر اپنی منطق نہیں لڑاتے کہ بھائی اللہ کا حکم آ گیا تو یہ تو ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کے رسول کا بھی حکم آیا، تو اس کے سامنے عقل نہیں چلتی، بھلے ہمارے عقل کے خلاف ہو، ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب حکم اللہ کا ہے تو ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو شیطان جیسا انجام ہوگا۔ تو یہ سب سمجھایا جا رہا ہے اس پہ کہ پورا قرآن جو ہمارے سامنے ہے اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے جس نے بہانے کیے اس کا انجام کیا ہوا اللہ نے بتا دیا۔ تو اس کے سامنے اگر ہم بھی بہانے کریں گے نا، حکم کو نہیں مانیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا ہے یہاں پہ، ذوالقرنین کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ مفسرین نے ذوالقرنین کے متعلق لکھا ہے، اسکندر کے متعلق آتا ہے کہ وہ اسکندر مقدونی ایک تھا، کہ یہ اصل میں ذوالقرنین تھا۔ بہرحال اسکندر کو ذوالقرنین قرار دینا ذرا مشکل ہے، کیونکہ یہ شخص ایمان اور خوف خدا سے خالی تھا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بخت نصر کا تذکرہ ہے، یہ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ایسے کچھ لوگ ہیں، تو ایک دو ایمان والے تھے اور ایک دو جو ہے وہ غیر مسلم بھی گزرے ہیں، تو انہوں نے اس پر جو ہے حکومت کی ہے۔ تو قرآن کریم نے جس شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ذوالقرنین جو تھا، وہ مال اسباب رکھنے والا بادشاہ بھی تھا، بلکہ اس کے اندر ایمانی صفات بھی پائی جاتی تھی۔ تو یہ جو اسکندر کی مثال لوگ دیتے ہیں نا، وہ مسلمان نہیں تھا، تو اس لیے یہ وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم یہ اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کون تھا، کب تھا، کہاں تھا، وہ چھوڑیے، قرآن کریم صرف سبق دینا چاہتا ہے عبرت کے لیے، تو عبرت ہم قرآن کریم سے لیں، باقی باتیں جو ہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہیں۔ تاریخی باتیں ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے جو بات کی ہے اور جو مقصد اس سے نکالا ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، وہ بات 100% صحیح ہے، ہمیں اسی کو لینا ہے۔ تو بہرحال یہاں جو یہ تھا کہ قرآن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی قوت عطا کی تھی، روحانی ایمانی بھی عطا کی تھی، فتوحات بہت زیادہ تھی، مشرق سے مغرب تک سارا کا سارا جو ہے ان کے پاس تھا۔ اور فتوحات کے زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ جب گئے تو جاتے جاتے ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا کہ ایک قوم پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، اور وہ ہمیشہ کسی وحشی قوم کا نشانہ بنتی تھی، اور اسے قرآن کریم نے یاجوج ماجوج کہا ہے۔ تو اس قوم کا نشانہ بنتی تھی، اس مظلوم قوم نے درخواست کی کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیے، یہ قوم ہمیں چھوڑتی نہیں ہے اور ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک مضبوط دیوار بنا دی بیچ میں، اور اس دیوار کے بعد جو ہے یاجوج ماجوج
اس طرف سے محفوظ ہو گئے، اور یہ ان کے حملوں سے، اور یہ دیوار جو ہے کہتے ہیں قیامت کے قریب جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور یہ یاجوج ماجوج پھر نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ہر طرف فساد مچائیں گے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مادی وسائل کے باوجود اس کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا، اس ذوالقرنین کا۔ اور مادیت والے لوگ تو حالانکہ اسباب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک شخص کے پاس سب کچھ تھا، اس نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہی سب کچھ ہے۔ یہاں دیکھیے بادشاہ ہونے کے باوجود، پوری دنیا پر حکومت ہونے کے باوجود اس میں ایمانی صفات تھی کہ بھائی یہ تو دیا ہوا ہے اللہ کا۔ تو اس لیے بہرحال یہ سب چیزیں اس نے، یہ عبرت اس واقعے سے پھر یہ ملتی ہے کہ دیکھو ایمان اور مادیت جو ہے ان دونوں کے درمیان آخری معرکہ ایک دفعہ پھر آئے گا، اور وہ معرکہ جو ہے دجال کا ہوگا۔ جب دجال نکلے گا احادیث کے مطابق، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر اس وقت جو لوگ دجال کے وقت اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہوں گے نا، وہی سب سے بڑے کامیاب لوگ ہوں گے۔ اور اگر وہاں اپنا ایمان کوئی نہیں بچا سکا تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے۔ آج کا دور ایک قسم کا دجالی دور ہے۔ دجال اصلی کون ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دجالی صفات جو ہے ہمارے آج کے ان طاقتوں میں موجود ہیں، وہ سب چیزیں علماء جو بتاتے ہیں تفصیل سے۔ تو اس لیے آج کا وہ دور نازک ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کو بچائے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت اس لیے جمعہ کے دن خاص طور پر کرنے کی ترغیب ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کا جو شخص معمول بنائے گا انشاءاللہ وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آج کا دور اس کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن خاص طور پر تلاوت۔ سورۃ مریم، حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس میں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ جو چیزیں بیان ہو چکی ہیں ہم اس کو مختصر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ کئی دفعہ بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ کئی انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ یہ ہوا کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، 120 سال عمر روایت کے مطابق، اور ان کی اہلیہ کی عمر 98 سال، 100 کے قریب۔ اس کے بعد اولاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی، اور 3 طرح کے سوال کیے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، اسباب کی دنیا میں تو میں کمزور ہوں، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے، آپ کی رحمت سے میں مایوس بھی نہیں ہوں، یعنی مجھے اب بھی یہ امید اور یقین ہے کہ اگر آپ دینا چاہیں اے اللہ تو آپ اب بھی مجھے اولاد دے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ میں دنیا کے لیے بچہ نہیں مانگتا، میں دین کے لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ میرا قائم مقام بن جائے اور میری جگہ لے لے، اور میرے بعد میری جگہ وہ دین کا کام کرے۔ میں اس لیے اولاد مانگتا ہوں، اس لیے نہیں مانگتا کہ وہ میرے لیے کمائے گا، پیسے لائے گا، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، لوگ اولاد اس لیے مانگتے۔ فرمایا نہیں، اس لیے نہیں، میں نیک صالح بیٹا صرف اس لیے کہ وہ دین کے کام میں میری مدد کرے اور میرے بعد اس چیز کو سنبھالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت انتہائی نیک صالح دیندار پرہیزگار، بلکہ پیغمبر عطا فرما دیا تو اور کیا چاہیے، پیغمبر سے زیادہ نیک اور دیندار کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا۔ ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لہٰذا بغیر موقع، بغیر موسم کے پھل عطا کرنا، بغیر موسم کے اولاد عطا کرنا، اور یہ سب ایسے کام جو انسان کی عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ قادر ہے اس پر، لہٰذا انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ اور وہ چیز جو مشرکین انکار کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہوگا۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں ذرا تفصیل سے ہے، پہلے سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوا تھا کہ ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت تو ایسے ہوئی نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ان کے والد تو تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو ایسی ہوئی کہ ان کے تو والد ہی نہیں تھے، ان کی والدہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ تو یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے جو انسان کی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، اور یہ میں کر کے دکھایا بھی، میں نے صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا، حالانکہ عام قانون یہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر باپ کے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حوا، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوئی، وہ ماں کدھر ہے ان کی تو ماں ہی نہیں ہے۔
دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ایسے ہی اللہ نے اپنی قدرت سے بنا دیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر قادر ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کی قدرت کا انکار انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مریم کا تذکرہ بھی یہاں پر تفصیل سے پھر آ گیا کہ کس طرح ان کو حمل ٹھہرا اور کس طرح پھر جو ہے ان کو بچے کی ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے خود گواہی دی اپنی والدہ کے پاک ہونے کی اور اپنے آپ کے پیغمبر ہونے کی، جبکہ وہ ماں کی گود میں بچپن کی حالت میں چھوٹے بچے تھے۔ قال انی عبداللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، یعنی یہ سب کچھ مجھے ملنے والا ہے۔ تو یہ چھوٹا بچہ حالانکہ بول نہیں سکتا، لیکن وہاں دیکھیے کہ اللہ نے قدرت دی، تو یہ سب کام خلاف واقعہ ہو رہے ہیں، اللہ سب باتوں پر قادر ہے۔ چھوٹے بچے کو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے جو بچپن میں بھی بات کر رہے تھے، اور کہلن کہتے ہیں ادیڑ عمر، جب انسان بڑھاپے اور جوانی کے بیچ میں ہوتا ہے، کہ یہ اس وقت بھی باتیں کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جی بچہ تو بات نہیں کر سکتا، یہ تو عجیب ہے، لیکن بوڑھا آدمی اور ادیڑ والا عمر والا تو بات کر سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور اپنی نشانی کی کیسے ذکر فرمایا؟ یہ تو عجیب بات نہیں ہے، وہ تو عجیب ہے بچے کی بات کرنا، لیکن بوڑھے کے بات کرنا اور بڑے عمر میں بات کرنا یہ عجیب نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عجیب اس لیے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال کی عمر میں، جوانی کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے، ان پر تو وہ عمر آئی نہیں ہے ابھی تک جس عمر میں وہ باتیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ابھی تک ان کا بڑھاپے کے قریب عمر میں باتیں کرنا باقی ہے، وہ آئیں گے اور باتیں کریں گے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے گویا کہ خصوصیت عطا فرمائی ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس صورت میں آیا، اور انبیاء کرام کا بھی آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اپنے مشرک باپ کے ساتھ، کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد کو نصیحت کی، کس طرح ان کو سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ دعوت کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ دعوت کس طرح دینی چاہیے، کس انداز سے دینی چاہیے، کس ترتیب سے دینی چاہیے۔ پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حق کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں کیسے کیسے انبیاء کرام کو پیدا کیا، بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو، جیسی ذات اور ہستی کو اللہ نے ان کی اولاد میں پیدا کیا۔ تو اس لیے صورت مریم میں یہ بات آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو شرک کی حالت میں پایا، تو ان کو دعوت دی اور ان کو نرمی اور محبت سے سمجھایا اور ادب کے ساتھ سمجھایا، کیونکہ والد تھے، لیکن بہرحال دعوت دی، والد نے بھی دھمکیاں دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سب چیز آئیں، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، یہ تمام علیہ السلام انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ بعد میں ایسے لوگ آئے جو ان کے صحیح راستے پر قائم نہیں رہے، اور انہوں نے اپنی مرضی کی زندگیاں گزاری، تو فرمایا ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ تو بتانا یہ ہے اور یہاں پر سکھانا سمجھانا یہ ہے کہ دیکھیے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ لوگوں کو دین سمجھانا، دین پر چلانا ہے۔ جو لوگ چلے ان کی ہدایت پر وہ کامیاب ہوئے، جو نہیں چلے وہ ناکام ہوئے۔ لہٰذا قرآن کریم یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اعلان کرواتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی نفرت کرتے ہیں، فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، زمین والے بھی نفرت کرتے ہیں، اور جب کوئی نیک بنتا ہے تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی محبت کرو، اور زمین پر بھی اعلان کرو، چنانچہ سب لوگ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عبرت کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور قرآن کریم کے احکام کو اپنی زندگی میں لانا یہ قرآن کا حکم ہے، اور انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وسلم ونظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا برحمتك يا